السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ رمضان میں شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے، پھر بھی کچھ لوگ گناہ کیوں کرتے ہیں؟ اگر شیطان واقعی قید ہے تو برائی کہاں سے آتی ہے؟ آج ہم اس راز کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں جاننے کی کوشش کریں گے، تو آئیے اس دلچسپ سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلا حصہ، رمضان کی برکت اور شیطان کی بے بسی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ سوچئے، شیطان جو انسان کو ہر وقت گمراہی کی طرف دھکیلتا ہے، وہ رمضان میں قید کر دیا جاتا ہے۔ مگر سوال یہ اٹھتا ہے کہ پھر گناہ کیوں ہوتے ہیں؟ دوسرا حصہ، شیطان کی قید ہونے کا مطلب کیا ہے؟ شیطان کا قید ہونا حقیقت ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ برائی بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ شیطان انسان کو وسوسے یعنی برے خیالات ڈال کر بہکاتا ہے، لیکن رمضان میں اس کی یہ طاقت چھین لی جاتی ہے۔ جو گناہ رمضان میں ہوتے ہیں وہ ہماری خود کی نفس کی کمزوری کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ نفس یعنی اندر کی خواہش ہی وہ دشمن ہے جو انسان کو گناہ کی طرف لے جاتا ہے۔ تیسرا حصہ، رمضان میں بھی گناہ کیوں ہوتے ہیں؟ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب شیطان قید ہے تو گناہ کیوں جاری رہتے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ انسان کے اندر دو طاقتیں ہوتی ہیں، شیطان اور نفس۔ جب شیطان قید ہوتا ہے تو نفس حاوی ہو جاتا ہے۔ رمضان میں گناہ کرنے والے اکثر اپنے نفس کی پیروی کرتے ہیں جو انہیں برائی کی طرف کھینچتا ہے۔ اگر انسان رمضان میں بھی گناہ کرتا ہے تو یہ شیطان کی چالاکی کا اثر ہے، جو رمضان سے پہلے نفس کو اس قدر مضبوط کر دیتا ہے کہ وہ شیطان کی غیر موجودگی میں بھی گناہ جاری رکھتا ہے۔ چوتھا حصہ، نفس سے لڑنا ہی اصلی جہاد ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے نفس کو گناہوں سے بچایا وہی کامیاب ہے۔ رمضان کا اصل مقصد نفس پر قابو پانا اور اللہ کے حکم کے مطابق جینا ہے۔ شیطان رمضان میں بے بس ہو جاتا ہے، لیکن نفس کی بھوک بڑھ جاتی ہے۔ رمضان ایک موقع ہے جہاں ہم نفس کی خواہشات کو دبا کر اللہ کی راہ میں صبر اور تقوی کی طاقت حاصل کرتے ہیں۔ پانچواں حصہ، رمضان میں گناہ سے بچنے کے طریقے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب شیطان قید ہے تو ہم اپنے نفس سے کیسے لڑیں؟ نفس کو کنٹرول کریں۔ روزہ صرف بھوک پیاس کا نام نہیں، بلکہ اپنے دل اور خواہشات کو قابو پانے کا نام ہے۔ نمبر 2، گناہوں سے دور رہیں۔ رمضان میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں تاکہ نفس کمزور ہو اور شیطان کی بچھائی ہوئی چالوں سے بچا جا سکے۔ نمبر 3، استغفار اور توبہ کریں۔ اگر غلطی ہو بھی جائے تو اللہ سے معافی مانگ کر توبہ کریں۔ نمبر 4، دعا اور ذکر کریں۔ شیطان رمضان میں کمزور ہوتا ہے، لیکن نفس کو قابو میں رکھنے کے لیے اللہ کی یاد ضروری ہے۔ چھٹا حصہ، رمضان کا اصلی مقصد۔ رمضان صرف شیطان کی قید کا نام نہیں، بلکہ یہ اپنے نفس کو اللہ کی بندگی میں جھکانے کا موقع ہے۔ شیطان قید ہے مگر نفس آزاد ہے۔ رمضان ہمیں طاقت دیتا ہے کہ ہم اپنے نفس کو شکست دے کر اللہ کی راہ پر چلیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان کی برکتوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے اور نفس کو قابو میں رکھنے کی توفیق دے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔